عرض کروں ایک شہادت اور پڑھ دیتا ہوں ایک صحابی کی اور بات مکمل کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضرت خباب ہے، ایک صحابی ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، کیا قربانیاں ہیں! اسلام پوری قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، اسلام میں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں اور کسی کی قربانی چھوٹی نہیں ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کے اندر پھر ہم جو ہے وہ اصحاب رسول کی مزید قربانیاں اور حضور کی قربانیوں کا ذکر کر کے کل اس سلسلے کو مکمل ختم کریں گے اور پھر اگلا عنوان شروع ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید فرماتے ہیں، یہ سعید مکے کے رہنے والے تھے اور جناب خبیب بھی مکے کے رہنے والے تھے۔ خباب اور خبیب میں فرق ہے۔ حضرت خباب حضور علیہ السلام کے بعد بھی ظاہری طور پر حیات رہے، لیکن حضرت خبیب جو ہے ان کا وصال حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہو گیا تھا، بلکہ وہ شہید ہو گئے تھے۔ اور آپ کی شہادت کو میں جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے الفاظ اور لب و لہجے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سعید کہتے ہیں کہ خبیب جو تھا وہ میرا بچپنے کا دوست تھا اور ہم لوگ بچپنے سے مکے میں زندگی گزارتے تھے، لیکن جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سعید کہتے ہیں کہ خبیب مسلمان ہو گئے تھے اور میں نے خبیب سے بات چیت بند کر دی تھی، اور خبیب سے جب بات چیت میں نے بند کر دی تھی تو پھر حال یہ تھا کہ اب خبیب سے میرا ملنا جلنا نہیں تھا۔ پھر بعد میں ہجرت بھی ہوئی، ابھی ہجرت کا واقعہ ہم نے نہیں پڑھا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو پڑھیں گے اور کل بدر و احد کے واقعات بھی ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کل یا پرسوں حضور علیہ السلام کے وصال کے حالات بھی پڑھ کے عنوان کو مکمل کریں گے۔ لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ساتھ رہیں گے اور آپ حضرات دوست احباب کے ساتھ تشریف بھی لائیں گے جیسے آج آپ آئے ہیں۔ مجھے بے پناہ مسرت ہے کہ اتنی بارش میں بھی آپ حضرات بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ اللہ آپ کی نسلوں کو اس کا اجر عطا فرمائے، آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اللہ دونوں جہان میں کسی کا محتاج نہ رکھے، مقروض نہ رکھے۔ آپ کو اور یہ خواتین بہنیں جو چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو بھی ساتھ لائی ہیں، اللہ ان کے بچوں کو دین کا عظیم مجاہد بنائے اور ان سب کو اللہ اپنی شان کے لائق مولا حسین کی خیرات عطا فرمائے، اس لیے کہ نبی اور آل نبی کی محبت میں یہ سب آئے ہیں۔ اللہ ان محفل رکھنے والوں کو بہتر صلا دے۔ حضرت سعید کہتے ہیں اب ہو یہ گیا تھا کہ بات چیت نہیں تھی، ملاقات نہیں تھی، لیکن خبیب میرا بچپنے کا دوست تھا۔ ایسا ہوا کہ ہجرت ہو چکی تھی، احد کی جنگ بھی ہو چکی تھی، بدر کی جنگ بھی ہو چکی تھی، اور بدر میں 70 مکے کے کافروں کو صحابہ نے مارا تھا، بڑے بڑے سرداروں کو مارا تھا، ان کو دھول چٹایا تھا۔ 313 1000 کے لشکر پر غالب آ گئے تھے۔ کیسے آئے تھے انشاءاللہ کل اس کا کچھ تذکرہ ہم کریں گے، لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ مکے والوں نے دھوکے سے کچھ صحابہ کو پکڑ لیا تھا، ان میں سے ایک حضرت خبیب تھے، خبیب کو ہی پکڑ لیا تھا، اور خبیب سے چونکہ ان کو زیادہ دشمنی تھی، کیونکہ حضرت خبیب جو تھے انہوں نے نقصان کیا تھا ان لوگوں کا، تو خبیب کو پکڑ کر پہلے جیل میں رکھا اور قید میں رکھا، اور قید میں رکھنے کے بعد خبیب سے کہا دیکھو خبیب، محمد عربی کو چھوڑ دو، اگر تم ان کو چھوڑ دو گے تم جو کہو گے انعام دیں گے۔ یاد رکھنا پہلے دن سے منکرین اسلام کی کوشش یہ رہی ہے کہ کسی طرح سے محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو ان سے دور کریں۔ یاد رکھنا وہ مار کر پیٹ کر دولت کی لالچ دے کر حضور سے دور نہ کر سکے، لیکن آج کے اس وقت کے اندر کتنے ناپاک اور گھنونے منصوبے لوگوں کے، شاید وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہیں، مار کے دور نہ کر سکے، دولت دے کے دور نہ کر سکے، سلطنت اور حکومت کا لالچ دے کے دور نہ کر سکے، لالچے دے کے دور نہ کر سکے، مار پیٹ کے دور نہ کر سکے، لیکن آج کے اس دور میں گانوں کی وجہ سے دور کر رہے ہیں اور شاید کامیاب ہو رہے ہیں، گیم کی وجہ سے دور کر رہے ہیں شاید کامیاب ہو رہے ہیں، گندی پکچروں کی وجہ سے دور کر رہے ہیں اور شاید کامیاب ہو رہے ہیں۔ دیکھو ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان اپنے نبی کو یاد کر کر کے سوتا بھی تھا، اپنے نبی کو یاد کر کر کے اٹھتا بھی تھا۔ کہنے والے نے کہا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ ماحول تھا۔ مائیں بچوں کو سلاتی تھی تو رسول اللہ کے معجزات سنا کر، حضور کے واقعات سنا کر، حضور کے اصحاب کے واقعات، حضور کی اہل البیت کے واقعات سنا کر مائیں سلاتی تھی۔ آج مائیں نہ خود وہ واقعات کر کے سوتی ہے، نہ وہ اپنے بچوں کو سنا کر کے سوتی ہے، اب تو ہاتھوں میں موبائل ہے اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہوئے آنکھیں بند ہو رہی ہے۔ مسلمان
مسلمانوں یاد رکھو، پھر سے تجدید وفا کرو، پھر سے دین کی طرف آؤ۔ محافل کربلا کا مقصد ہے اللہ کے دین سے جوڑنا، مصطفیٰ جان رحمت سے جوڑنا، آل و اصحاب سے جوڑنا۔ اللہ اکبر۔ خبیب نے ان کا نقصان تو کیا تھا، خبیب کو ان لوگوں نے کہا چھوڑ دو محمد عربی کو، خبیب کہتے واللہ سب چھوڑیں گے، دامن رسالت نہ چھوڑیں گے۔ تو پھر کہا ٹھیک ہے خبیب، پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سعید کہتے ہیں، اس کے راوی جناب سعید ہے، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ مسلمانوں کے کٹر مخالف تھے۔ سعید کہتے ہیں جب اعلان ہو رہا تھا کہ چلو تنعیم کی طرف چلو، چلو تنعیم کی طرف چلو، چلو تنعیم کی طرف چلو، خبیب کو جو محمد عربی کے صحابی ہیں ان کو قتل کیا جائے گا، ان کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے چلو، ان کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چلو۔ تو سارا مکہ خوشی خوشی حضور علیہ السلام کے صحابی کی شہادت کو، ان کے قتل کے منظر کو دیکھنے کے لیے چل پڑے۔ سعید کہتے ہیں بچپنے کا دوست تھا اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، میں نے اس سے بات چیت تو بند کر دی تھی لیکن بچپنے کی محبتیں تو دل میں تھی، بچپنے کی یادگاریں دل میں تھی۔ میں بھی اس قافلے کے پیچھے پیچھے اور اس بھیڑ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تنعیم میں جہاں لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا اس مقتل پر میں نے دیکھا کہ آس پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور جب خبیب کو لایا گیا ہے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور میں جانتا تھا کہ خبیب اس وقت جتنا بہادری دکھا رہا تھا اتنا بہادر نہیں تھا۔ خبیب کو میں جانتا تھا، وہ بہادر تو تھا لیکن اتنا نہیں تھا، میرا بچپنے کا دوست تھا۔ اسے باندھ دیا گیا اور پھر اسے ایک پیلر کے ساتھ، ایک کھمبے کے ساتھ جب باندھا گیا پھر کہا گیا خبیب اب بھی موقع ہے، محمد عربی کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت خبیب نے کہا واللہ میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں، کائنات چھوڑ سکتا ہوں لیکن دامن محمد نہیں چھوڑ سکتا۔ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں اس وقت پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ تو پھر خبیب سے کہا خبیب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ پھر۔ اللہ اکبر۔ تو خبیب سے پوچھا گیا، ہر مرنے والے سے دنیا کا دستور ہے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو حضرت خبیب کہتے ہیں میری آخری خواہش صرف اتنی ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اور آخری خواہش یہ ہے جب مجھے قتل کرنا تو میرا رخ مدینے کی طرف کر دینا تاکہ میں رخے جانا، میں مدینے کی طرف رخ کر کے رخے جانا کو تک نہیں سکتا مگر کم سے کم دل کی گہرائیوں سے میں ان کی بارگاہ میں سلام تو پیش کر سکتا ہوں۔ جب اتنا سنا، سننے کے بعد جل بھن گئے اور اس کے بعد کہا ایسے نہیں ماریں گے اس کو، بڑی دردناک سزا دے کر کے ماریں گے۔ پھر کیا کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں چھریاں دے دی، چاقو دے دیے، برچھی دے دیے، بھالے لوگوں نے اٹھا لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت خبیب کو ان کا جسم کا کرتا اتار کر کے ان کو چبوتے رہے، ان کو چبوتے رہے، خون نکالتے رہے، بچے دوڑتے ہوئے آتے اور ان کے جسم کے اندر نیزہ چباتے، چاقو چباتے، چھری چباتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ ساری حالت پر بھی اللہ سے کہتے تیرا شکر ہے کہ محبوب کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یار کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب پورا جسم جو ہے لہو لہان ہو گیا خون سے تو ایک ظالم نے کہا کہ خبیب کیا تم اس وقت یہ نہیں سوچ رہے ہو، کیا تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوگی کہ تمہیں آزاد کر کے چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ یہاں محمد کو کھڑا کر کے قتل کر دیا جائے؟ جب یہ بدترین گستاخانہ جملہ حضرت خبیب کے کانوں میں ٹکرایا تو حضرت خبیب کہتے واللہ ظالم تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ سوچوں کہ میری جگہ انہیں کھڑا کر دیا جائے؟ خبیب کہتے اللہ کی عزت کی قسم ہمارے جذبات اپنے نبی کے لیے یہ ہیں کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن محمد الرسول اللہ کے پیروں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھے۔ یہاں رک کر میں صرف اپنے جوانوں سے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں، رک کر 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ خبیب کے جذبات کیا ہیں کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن میرے آقا کے تلووں میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ اس جملے کو سن کر کے سوچو، وہ تو اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر بھی اپنے نبی کے تلووں میں کانٹا چبھنے کو گوارا نہیں کرتے۔
مسلمانوں سوچو میرے بھائیوں، جب تم عاشورہ کے دن نماز ترک کرتے ہوں گے، رسول اللہ پہ کیا گزرتی ہوگی، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، داڑیاں منڈا کر کے تم جب گٹروں میں پھکواتے ہوں گے، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ صحابہ تو نبی کے تلووں میں کانٹا نہیں دیکھنا چاہتے، اور ہم اپنے جرائم سے رسول اللہ کے دل کو دکھاتے، حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے۔ اے میری قوم کے جوانوں، گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والوں، جب تم بے گناہ کو قتل کرتے ہو اپنے شوق کے لیے، جب تم نشے میں دھت ہو کر کے کسی پہ ظلم کرتے ہو، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ جب تم کسی کی بیٹی بہن کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہو، زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہو، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ سن لو، اللہ کی پوری مخلوق میں محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر ہم سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ اگر کسی نے ہم سے پیار کیا ہے وہ آمنہ کا لال ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ خدا را اللہ رب العزت بے نیاز ہے، ذرا دیکھو اللہ اپنے محبوب کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے۔ ہم امتی ہو کر اپنے نبی کی محبت میں کیا اپنی زندگی نہیں بدل سکتے، اپنی زندگی تبدیل نہیں کر سکتے؟ محبت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، محبت کے کچھ دستور ہوتے ہیں، محبت قربانیاں مانگتی ہے، محبت قربانیاں چاہتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زنا کے اڈے بھی آباد کرو اور محمد الرسول اللہ کی غلامی میں بھی رہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے نشہ بھی کرتے رہو اور حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے رہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سود کے دھندے بھی کرتے رہو اور محمد الرسول اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرو؟ ایک جگہ پر دو چیز نہیں ہوتی۔ جس دل میں جرائم بسیں گے اس دل میں محمد الرسول اللہ کی محبت کیسے ہوگی، آقا کی سچی غلامی کیسے ہوگی؟ حضرت سیدنا خبیب کہتے واللہ میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں میں کانٹا چبھے مجھے گوارا نہ ہو۔ جب انہوں نے یہ سنا جل بھن گئے، اور جب جل بھن گئے تو کہا اس کو جلدی قتل کر دو ورنہ یہ ہمارے بہت سو کو مسلمان بنا لے جائے گا، ہمارے بہت سو کے دل میں ایمان اور اسلام کے بیج بو جائے گا۔ سعید کہتے ہیں خبیب کے یہ جملے میرے دل میں اتر رہے تھے، میں متاثر ہو رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا عشق کو کتنا بے باک بنا دیتا ہے، اسلام کتنا بہادر بنا دیتا ہے انسان کو۔ بالآخر انہوں نے خبیب کو جب شہید کرنا چاہا تو حضرت خبیب نے اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے دور ہوں لیکن میرے آقا آخری سلام آپ کو نہیں کر سکتا، لیکن حضور آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، حضور میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور دیکھیں آپ کی محبت میں میرا کیا حال ہو رہا ہے۔ ادھر خبیب تنعیم میں مکے میں یہ کہہ رہے ہیں، ادھر مدینہ منورہ میں حضور کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میرا غلام میری محبت میں جام شہادت نوش کر رہا ہے اور وہ مجھ پہ سلام کر رہا ہے، اس کے سلام کو مجھ پہ پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح سے حضرت خبیب نے جام شہادت نوش کیا۔ سعید کہتے ہیں جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا خبیب جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ میں نے کہا خبیب یہ مقام کیسے ملا؟ کہا تم نے تو سب دیکھا نا قریب کھڑے رہ کر، میں نے محبوب کی محبت میں قربانی دی، اللہ نے مجھے مقام عطا کیا۔ سعید کہتے ہیں انہی کی شہادت کا واقعہ میرے لیے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن گیا اور پھر حضرت سعید مدینہ منورہ جا کر مسلمان ہو گئے۔ یہ اصحاب رسول کی قربانیاں ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ان چیزوں کو ہم بہت اختصار کے ساتھ مزید کل بیان کریں گے۔